گاڑیوں کی صفیں لگی ہوں گی، سامنے سے ایک ولی خدا کا گزرے گا. کہ دے سامنے دو، بولو منہ چو کہ دے سامنے ہو، پھر بولو کہ دے سامنے، ایک واری دب کے بولو پریشان کیوں کہ دے سامنے. لنگے گا مومن کامل ولی. اور مومن کی تعریف سن لو کان کھول کے. مومن وہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو. حضور نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یدخل فی قلب رجل الایمان. فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان دل میں بڑھدا ہی نہیں. ایمان دل میں، یہ کوئی وابی تھوڑا ہی ہے، ایمان ہے، کوئی ٹینشن منشن تو نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہہ دینا بھئی رگڑا تھوڑا زیادہ، رگڑا تو ہم پیار سے لگائیں گے. یا کوئی ہمیں سمجھائے یا ہماری سمجھے، پر ہمیں یہ تو سمجھائے، سمجھاوے گا کیا. ہمیں تھوتھو مومو کرنا نہیں آتا، کڑکڑے ادھر انڈے ادھر. جس کا کھاؤ اس کا گیت گاؤ. یہ زبان سے کہنا آسان ہے، یہ جو تم نے کہا ہے نا انہیں جانا اور انہیں مانا. پترو جنہاں انہاں نو جانیا انہاں منیا، انہاں ٹوپیاں وچ بال سیتے، انہاں وضو دا پانی تھلے ڈگن نہیں دیتا. ان تنخم محمد حامۃ الا وقت فی کف رجل منهم فدلق بوجهه وجلدا واذا تودع قادوا يقتلون على وضوءه واذا امرهم. جب مصطفیٰ کریم نے وضو فرمایا تو اس طرح لگا کہ صحابہ ایک دوجے دیاں گردناں وڈ دین گے. ایڈی منظم جماعت ہو جڑے ہو، اتنی منظم جماعت، اتنی تنظیم والی جماعت. لیکن جب سونا وضو فرمائے تو صدیق علی کو پیچھے ہٹائیں، علی صدیق کو پیچھے ہٹائیں. قادو یقتتلون کا مطلب کیا ہے؟ اقتتل یقتتل اقتتالا، باب افتعال ہے میرے چند. قادو یقتتلون، قریب ہوتا کہ وہاں قتل ہو جاتے. پھر حضور فرماتے ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ایک کو پانی مل گیا ہے، اسی کے جسم پر ہاتھ مل کے اپنے جسموں پر مل لو. ہم اگر آج عشق کی بات کرتے ہیں تو کئیوں کے پیٹ میں کڑل پڑتے ہیں، تو کئیوں کے ماتھوں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں بدبختوں کے. اور پترو اسلام کی ہے، اسلام میرا بچن تو میرا مکھن ہے. جے کدے اے حضور نبی پاک دی محبت نہ ہوئے تو اسلام ہے ہی نہیں. اسلام ہے ہی، اچھا بولو اسلام پھر ہے ہی، بس ہے ہی محبت مصطفیٰ اسلام. پھر ٹوٹی بجی نماز بھی قبول ہے، ٹوٹے بجے روزے بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے. جے کدے سائیں او کوٹ مٹھن والے جنے نے کیا مرد گزریا، غلام فرید نہ ہویا، جنا بڑا پکا ہویا. انہیں آکھا جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تم، سلطان بھی تم. جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید پھر سرکار بھی تم، سلطان بھی تم. نہیں تے آہ کر ادنا کم تر لا شہ لا انسان بھی تم. کچھ بھی نہیں ہے اگر سرکار کی نگاہ سے گر گیا. حسن و جمال کا پیکر تھا عبداللہ بن ابی، فنا فی النار ہویا. ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے، سیانیاں دا پیو، تو ڈگ گیا، نشان نہ رہا. حکمتاں کیڑے پسے ٹر گئیاں. تو غلام امیہ کے تھے بظاہر، اصل میں ازل سے غلام مصطفیٰ کے تھے. نام بلال ہے، کعبہ تھلے سید بلال پاک اتے سن. یہ حضور دی محبت نہیں تو اسے بچدہ کاکھ بھی. تو میں پھر اس طرف آتا ہوں جو میں بات سنا رہا تھا آپ کو کہ یہ تو توجہ جی، توجہ توجہ جی، توجہ 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 توجہ. مسعود جی شکر کرو میں آ گیا. یہ تو شکر کرو. چند مکھنوں ہمیں بلانا بھی سوکھا نہیں، خالص دو دو اوکھا لبدا ہے پترا. ہاں تو پیسے شیسے بھی مکائے کو نہیں، یہ بھی ذہن سے رکھنا. دس مکائے نا کوئی نہیں، پٹرول اپنے پیسے جیب چ پا کے لے آیا. یہ تو ہوں تو دو چار سٹن تھے، اتنے میری ہاڑ بھی سلونی. یہ وہم ہوگا آپ کو. یہ پورے مجمع کو خریدنے کی فقیر قوت رکھتا ہے. یہ دوتی موتی نہیں دیکھنا.
ہاں یہ ذہن میرا، اس لیے میری تقریر میں ڈسٹربنگ نہیں چاہیے، ادھر کچھ نہیں ہونی چاہیے. جب تک ہم بات کریں گے سننی پڑے گی آپ کو بھی. ہم کہیں جاتے نہیں، جو چلے جائیں تو بغیر سنائے بات آتے نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. تو گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ سائیاں تو اگے کوئی بھی. تو میں نے کہا میں تو ابھی یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں، مجدد الافسانی لے جائیں گے جنت میں، داتا صاحب لے جائیں گے، بابا فرید لے جائیں گے. بابا فرید اللہ اللہ اللہ، انہوں نے تو پیر نے کہا فریدہ جڑا تیرا نام لے لوے ہوئی جنت. تو چشتی پنگڑے پاندے نا، حق فرید یا فرید ہے پنگڑے پاندے نا. وہ دسو دیوانے ہو جے فرید دا نام لین والا دوزخی نہیں تو لبیک یا رسول اللہ کتھوں دوزخی ہو جائے گا؟ لبیک لبیک لبیک، اور زور دا بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. آپ اچھا جی جلدی نال جی، وہ صوفیاء بھی بیٹھے ہوئے نقشبندی سلسلے کے، میں آپ کے لیے بات پیش کرنے لگا ہوں، وگرنہ بات تو وہی ہے جو چل رہی ہے. لیکن صوفیاء کی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھنا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ یہود و نصارہ کی چالیں ہیں، وہ پیروں سے بھی متنفر کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے بندوں کو ہی نہیں پتہ چلتا. وہی رگڑا لا دیں تو وچ جہلی بندیاں نو رگڑا لاندیاں لاندیاں اصلی بھی لپیٹ میں آ جاتی ہے. حالانکہ یاد رکھنا جب بھی کام ہوا ہے صوفیاء نے کیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ باب خادم نو کہیں تیار کیتا ہے. یہ لبیک علیہ کتھے ہو؟ ٹھہرو 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 تو جاؤ. یہ باب خادم دا پیر کدے اجلے وچوں نکلے ہی نہیں بات. میں تانوں پوچھدا ہوں لبیک علیہ دسو نکلے باہر کدی؟ کسی احتجاج ہی شامل ہویا ہے؟ کسی سیاسی ٹیم وچ آیا ہے؟ تو بندہ اختیار کر کے باہر بھیج چھڑیا جس پوری دنیا ہلا دی. لہذا یوں بھی نہ کہو کہ جو اندر اجرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو جو پتا ہے وہ تم کو بھی نہیں پتا. یہ ذہن میں رکھنا. ہے اجرے میں بیٹھے ہوئے بھی خالی نہیں ہے پترو. تو جدا ایک تیار کیتا ہویا خادم ہے، وہ دے باقیاں تیاراں دا عالم کیا ہویا؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ اس لیے میں ساتھ ذرا صوفیاء کی بھی بات کرنے لگا ہوں تاکہ پیرہ نال بھی تواڈی رغبت روے، پیرہ نال بھی رغبت روے. یہ ضروری ہے. ایک یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نالے بھی فرماندے نے، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور ایک جنے دے بارے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ نظام الدین اولیاء چشتی بابا فرید کے غلام، ان کے لیے حضرت فرماتے ہیں کون حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ؟ وہ فرماتے ہیں بڑی جناب ہے تیری، اونچا مقام ہے تیرا، فرشتے جس کو پڑھتے ہیں وہ نام ہے تیرا. تو سیفی برادران کے لیے یہ شعر سنا دوں جو اقبال رحمت اللہ علیہ نے مجدد صاحب کی قبر پر جا کر کہا. انہوں نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، یہ لاد جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار. دسو انہاں تو بغیر بھی کم چلے گا؟ نہیں چلے گا. لہذا پیرانوں بھی چھڑنا، اور دب کے بولو چھڑنا، پھر ایک باری بولو چھڑنا. آج یہ پیر خالی ہوئے تو ہمیں نہیں چھڑنا. وہ خالی ہوئے گا، ہو سکتا ہے وہ پیر خالی نہ ہوئے. جی یہ بریلوی عقیدہ ہے. ہاں جی علماء اہل سنت دسو عقیدہ بریلویوں دا ہے کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھیا ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو سونا شیر محمد چنا بڑے اوکھے طریقے نہ لائے ہیں آسا تیرے کمالیے بھی. اور میرا چن پیر خالی بھی ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ بھی اسے سمجھ آتا ہے جس کا پیر اعلیٰ ہو، جس کی ماں اعلیٰ ہو، جس کا خون اعلیٰ ہو، جس کی نسبت اعلیٰ ہو، جس کا خاندان اعلیٰ ہو، اسے سمجھ آتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے.
اٹھ کے جڑے شاباش گڈ اعلی حضرت اعلی عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت حضرت اعلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں جنا مٹھائی لین بڑھ گیا ہے سمجھ آ گیا ہونا تو میں کتنے جا کے ہاتھ رکھے آ گیا نا سمجھ جنا ایک مٹھائی لین دکان سے دکان کا چلا مٹھائی دے نہیں تو تیری دکان پٹھی کر دیں تو جنا بالکل خالی سی اور میں پھونک پھا ماری دکان خالی میری طرح خالی انہیں کہا دس ہے دکان پٹھی کریں گے اس نے کہا جا مستنڈیا دکان تو جو پٹھی کرنی کر لینے کا پھر انہیں دوجی باری کہا دے مٹھائی نہیں تو دکان پٹھی کریں گے انہیں کہا نکلے تو تینوں جان دیں میں تو پٹھی کر لیں گے دکان پٹھی کر دیں کلٹی کر دیں چل نکل ادھر ایک اللہ کا کامل ولی تھا جب وہ تیسری مرتبہ بولنے لگا نا دے نہیں تو دکان پٹھی کریں انہیں کہا دے دے اب الٹی ہو جائے گی وہ دکان والا جانتا تھا کہ بندہ یہ کامل ہے جس نے کہا کہ دے دے اس نے کہا کہ بلا غریب نواز گل یہ ہے تسی تو ولی یہ کامل ہو اے نوسر باز ٹھگ دونس دے کر مٹھائیاں لوٹتا پھرتا ہے انہوں نے کہا پترا میں نو پتا اے خالی ہے اے بھی میں نو پتا اے دا پیر بھی خالی ہے لیکن میرا بچہ اے دا دادا پیر خالی نہیں کچھ سمجھ آئی تو کہ بلا نسبت ہونی چاہیے کیا اور دسو کوئی چشتی ہو جائے تو کیا فرید بھی خالی ہے میرے بابے دی گل سنو شہنشاہ بغداد دی ذرا میرے بابے دی بات سنو اور بولو جناب اور اچھا بولو منڈ کے رکھو جڑے اور زور دا بولو یہ ذرا بابے دی گل سن لو شیخ الجن والانس والملائکہ یہ جملے بھی اعلیٰ حضرت کے ہیں ہم صرف پیش کر رہے ہیں شیخ الجن والانس والملائکہ حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا بچیو لا تخف کس کا مشہور فرمان ہے بالیقین وہ تو شاہ جیلان ہے اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے گل کی تھی وہ فرماتے ہیں چور رازن جس جگہ بنتے کتب ابدال ہیں بو امیروں کے سوا ایسی گلی کوئی نہیں تو قبلہ وہ بابے ہوئی تو فرماتے ہیں بابے ہوئی ایک دن تقریر کردیاں فرمایا قادری ہو جاؤ قادری ہو جاؤ قادری ہو جاؤ قادری ہو جاؤ ایک جنا بچوں اٹھیا انہیں کہا حضور تسی کامل ہو اسی تواڈے غلام ہاں تواڈے بعد پتہ نہیں کیڑے کیڑے لوگ آون گے جے انہاں وچ کوئی کامل نہ ہوئے بابے را غور نال انہوں تکیا غوث پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ جَيِّدٌ انی جید فرمایا یہ کیا بات کی ہے تو نے اگر کوئی نہ بھی قادریوں میں کامل ہو فرمایا عبدالقادر کامل بنایا گیا یہ سرکار کا عالم کیا ہوگا وہ حدیث شریف پوری میں کروں حضور فرماتے بندہ لنگے گا اگو کون لنگے گا جی بندہ جب اگو لنگے گا تو وہ وچوں بولے گا کون دوزخی منہ چو بولو کون تھوڑا اچھا سن گا ویسے ڈورا شورا کوئی نہ یہ گلاں اچھیاں کرنا چاہتا ہوں اتنے آئے کی لینا سی اور اسی لیے تو ہم آئے ہیں کہ تمہارے دل ہوں اور محبت اولیاء و مصطفیٰ کی ہو بھائی پیارو وہ دوزخی بولے گا وہ کہے گا اما تعریفونی تسا سانو پچھاڑیا نہیں جناب تسا سانو سجانیا نہیں پچھاڑیا نہیں انا اللذی میں اوئی ہوں سقیتو کا شربتن ایک دیاڑے پیالہ پانی دا پیش کیتا سی بندہ کون ہے اے میں اچھا سننا چاہتا
بولو بیلیو کون ہے؟ انہوں کہ پیا دے میں کہ کیتا سی ہوں میں دوزخی انہوں نہ کہہ رہے ہیں حدیث وچ لکھے ہے کہ بندہ دوزخی ہے بندہ ہوں دوزخی تو ہی ہے نا حساب کتاب ہو گیا بولو وہ پانی والی گل وچ آ نہیں گئی جدوں حساب ہویا سی تو پانی والی فرشتیاں کو رہ گئی سی لیکن اس کے گناہ بہت زیادہ تھے دوزخیوں کی لینے علیحدہ کی گئی تو وہ ادھر سائڈ پہ ہو گیا وہ دے سامنے گزریا اصل تانوں وچلی گل دساں راز دی وہ سننا چاہتے کمالی لے راز کی بات بتاؤں یہ سارا کھیل خود خدا کا ہے یہ تو انو اندر دی گل دساں کسی نے دسنا نہیں ہم تو مجمع میں بتلا رہے ہیں جب دنیا میں نہ ہوں گے تو کبھی یاد کرو یہ کھیل ساری خدا دی ہے وہ دسو سامنے دوستیاں نو کھڑا کر کے سامنے گزارن والا کون ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے نہ انہوں گزارن والا دسو کون ہے تے اینو بلان والا کون ہے سانو پہچانے یا نہیں اللہ سامنے آتا بھی نہیں صاحب چھپتا بھی نہیں اصل میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا مقام کیا یاد رکھنا یہ بات اور وہ بڑے مقام پر اس نے بتایا وہ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں وہ 98 بندیاں نو قتل کیتا اس بندے نے بڑی مشہور حدیث شریف ہے وہ پھر اس پادری کو گیا بندہ انہیں کہا جی میں جی 98 بندے پہلے انہیں کہا میں توبہ کرنا چاہتا میں گناہ گار بنا انہیں کہا 10 تو کیڑا گناہ کیتا ہے انہیں کہا 98 بندے پھڑکائے انہیں کہا نکل چرچ وچوں تیری وجہ تو میرے تے عذاب نہ کرے آون اس خنجر کڑیا اس کہا بخشینا تو مجھے بھی نہیں تو جناب بھی جاؤ چھٹی فرماؤ انہوں بھی کھڑکا دیتا ہو گئے 99 اور بیان کون کر رہا ہے آمنہ کا لال اور روایت کہاں ہے بخاری و مسلم متفق علیہ روایت اللہ 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 اس آگیا جناب پھر ہونا گے کسی اوری پاسے دیکھئے داڑھی سوید ہوگی کوئی توبہ اللہ دا انتظام کریے اگر قبر نزدیک ہے اگے ایک اور پادری کو گیا انہیں کہا مہربانی فرماؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا کی کیتا ہی انہیں کہا جی 99 بندے مارے انہیں کہا نکلنے والی گل کر تیری کوئی واہ نہیں انہیں آرام نہ خنجر کٹ کے انہیں میں کھڑکا دیا کتنے ہو گئے 100 پورے ہوئے نا اللہ اللہ یہ حدیث بیان کرتا ہے جمیل یہ بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کا بھائی یہ توبہ کی فضیلت ہے تھک کے لعنت ہے امت کا بیڑا گرک کیوں کرتے ہو بتراتا ہے کہ یہ توبہ کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے حدیث جمیل تو سنیے اور جمال تو بھی سنو اے سنو سنو اور بھائی کیوں لوگوں کو چکر دیتے ہو توبہ کی وجہ سے بخشا توبہ کی وجہ سے بخشا توبہ کی وجہ سے بخشا توبہ کی فضیلت ابے توبہ کی فضیلت ہم بھی بیان کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ اپنے مریدوں کو استغفار پڑھاتے ہیں ہر ایک کو پابندی سے میں خود پڑھتا ہوں ہزاروں مرتبہ لیکن جڑی گل حقیقت ہے کھول کے کرنی چاہیے چبلا نہیں مارنیاں چاہیے کیوں امت کو بٹکاتے پھرتے ہو وہاں کوئی توبہ کی وجہ نہیں ہے سنو آگے کیا ہوا 100 بندے جدو پورے ہوئے پھر ہو گیا ایک اور بندہ ملیا بندہ چنگا سی پادری سی یہ پچھلے جڑے کھڑکائے وہ بھی پادری سندوں میں پادریاں وچ بھی فرق ہے جی میں قادریاں وچ فرق ہے کچھ سمجھ آئیے فرق ہوتا ہے آکچ بھی منکا لال بھی منکا ایکو رنگ دعا دا لے جائیے جو سرافاں کھولے فرق سو کو دا وہ بھی پادری تھا اس کے پاس گیا اس نے کہا میں نے توبہ کرنی ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی کیا کیتا ہے انہوں نے کہا جی 100 بندے مارے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں پتر اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن میرا بچہ ہون ایک کم کرنا پڑے توبہ تو کرنا چاہتا ہے پترا اونج نہیں
فاشارہ، بخاری کے الفاظ سننا، فاشارہ الی قریۃ شریفۃ، اس نے ایک مبارک بستی کی طرف اشارہ کیا، اس نے کیا فیہا یسکن رجل صالح یدعو لک وارجو ان اللہ تعالی یغفرک، اس نے اشارہ کر کے کہا او ایک بستی وچ اللہ دا ایک پیارا بندہ رہندا ہے جے او آکھے اللہ نو کہ یا اللہ انہوں بخش دے تو مینوں امید ہے تیرا کم ہو جانا، تیرا کم۔ اب وہ چل پڑا، جیسے ہی وہ چلا فرشتے آئے موت کے روح کڑ لے، ہونے آپ لڑک گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا سید الاولین والآخرین ارشاد فرماتے ہیں جنت کی طرف لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے تو دوزخ کی طرف لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، تو وہ آپس میں انہوں دی پنڈی بن گئی، چنگی پلی مجادلہ ہو گیا۔ وہ آکھن بھئی یہ 100 بندیاں دا قاتل ہے، ادھر لے کے جانا ہے، وہ آکھن نہیں ہے جا رہے سی۔ تو اب ذرا جمیل دی تبصرے دے پڑخچے دے سننا، ذرا آگے پڑخچے، قیامت آ جائے گی جنا جواب نہیں دے سکے گا، مردہ دیا گلہ دے جواب خسرے نہیں دے سکتے، اے ذہن میں رکھنا، اے بچہ اے پکی گل ہے۔ یہ اب جو میں کہنے لگوں کہ حدیث پہ تبصرہ کرنے لگوں ذرا سننا، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو آپس میں تکرار نہ کرو، جگہ نہ پو، کیا کرو؟ اے منہ چو بولو جی، کے کرو؟ پھر بولو، جگہ ناپو اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے جنتی، اور اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب نہیں دوست کی، ان تبصرہ سنو، ولی دے گھر دے نیڑے نہیں، پھر کی ہے؟ توبہ کا ارادہ تو پھر بھی ہے کہ نہیں؟ ان دوست ہی کیوں ہے؟ سمجھ آئی گل؟ دودھ دا پانی کرلا کے دس دیتا ہے کہ گل توبہ دے ارادے دی نہیں، گل ولی کے قرب کی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جے کہتے 2 منٹ اور سنن دی زحمت گوارا کرو تو